السلام علیکم ویورز، آج ایک ایسے ڈرامے کی میں بات کر رہی ہوں جو کہ بالکل اپنے آخری مراحل تک آ چکا ہے، اور جب آپ یہ ریویو سن رہے ہوں گے وہ ڈرامہ ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اس ڈرامے کے سبجیکٹ کی، ٹاپک کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ینگ جنریشن کو ریلیشن شپ کے حوالے سے ایک نیا گائیڈ لائن ملی ہے، ایک نیا پیغام ملا ہے۔ جی میں بات کر رہی ہوں ڈرامہ سیریل اے دل کی۔ ریویو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے اب تک دا کوئین آف ریویو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے، کیونکہ یہاں پر ملتا ہے آپ کو آپ کے فیوریٹ ڈراماز کا بہترین ریویو۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے اے دل کی، جس کی سٹوری میں سٹارٹ میں ایک ثنا تھی اور اس کے ساتھ روحام کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف ایک موہت تھا اور ایک ملیحہ تھی۔ لیکن ان دونوں کے جو آپس کے دونوں کپلز کے بارے میں جو میں بات کر رہی ہوں، وہ آپس کے ریلیشن شپ اس سٹیج تک نہ آئے کہ ان دونوں کی آپس میں شادیاں ہوتی۔ تو ہوا یوں کہ روحام کی شادی ملیحہ سے ہو گئی اور ثنا کی شادی کسی اور سے ہو گئی، لیکن ان کے درمیان ثنا اور اس کے شوہر کے درمیان بن نہ پائی، اور کس طرح سے وہ نبھانے کی کوشش بھی کرتی رہی، اگرچہ وہ اس کا پسندیدہ شوہر نہیں تھا، اس کے ماں باپ نے چنا تھا، اور وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو شرمندہ نہ کروائے۔ بیٹیاں ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں، ہمارے اگر ہم ایشین کنٹریز میں دیکھیں تو اسی طرح ہی موسٹلی چلتا ہے۔ دوسری طرف جو ملیحہ تھی، اس نے بھی اپنی پے در پہ ہونے والی بےعزتیوں باوجود، جو کہ موہت کی ماں کی طرف سے کی گئی تھی، اس نے بھی اپنی ماں کے کہنے پر ایک شخص روحام سے شادی کر لی تھی، جو کہ آلریڈی ثنا کو پسند کرتا تھا۔ اب ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے، اور ملیحہ کی ماں جو بہت بیمار رہتی تھی، اس کی ڈیتھ بھی ہوئی، اور روحام اور ان دونوں کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یہاں تک کہ موہت ترکی سے واپس آ گیا۔ اب آیا تو اس نے سوچا کہ مجھے ملیحہ کو چھڑانا چاہیے اس ظالم دیو کے جنگل سے، کیونکہ اس کے حساب سے تو وہ اس سے محبت کرتی تھی اور وہ یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ملیحہ مگر محبت کے صحیح معنی جانی تھی روحام کے ساتھ شادی کے بعد، جس میں روحام اس کی کیئر بھی کرتا تھا، عزت بھی کرتا تھا، اس کی ماں کی بھی اس نے مدد کی، دیکھ بھال میں، ہر طرح کے معاملات میں، اور یوں ملیحہ دل سے جو محبت کرنے لگی تھی وہ اپنے شوہر روحام سے کرنے لگی۔ لیکن روحام کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ موہت پہلے ملیحہ سے محبت کرتا تھا اور ملیحہ موہت سے کرتی تھی، تو اس نے تمام جو مردانہ ایگو ہے اس کو شو کروایا، اور وہ ایک دم سے چینج پرسن بن گیا، اور اس نے ملیحہ کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ ملیحہ کو واپس اس کی امی کے گھر آ کے رہنا پڑا، جہاں وہ اکیلی رہ رہی ہے، اور اب وہ پریگننٹ بھی ہے۔ یہ خبر بھی روحام کو پتہ ہے، اور ادھر سے روحام کی جو گرل فرینڈ تھی ثنا، اس کے شوہر کے ساتھ اتنی کھٹ پٹ ہوئی، یعنی کہ وہ فزیکل اتنا تشدد برداشت کرتی رہی، حتیٰ کہ اس کے بازو کی ہڈی تک توڑ دی گئی۔ اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ پیسہ قسمت نہیں بنا سکتا ہے بیٹیوں کی یا کسی کی بھی، تو اس کا گھر نہیں بسا سکتا تھا پیسہ جو اس کے باپ کا تھا۔ چنانچہ باپ نے بھی بالآخر بیٹی کو خلا دلائی اور اپنے گھر لے آیا، اور اب وہ چاہتا ہے کہ روحام سے اس کی شادی ہو جائے، جو کہ اس کو پہلے سے پسند تھا۔ یہاں روحام اب شادی کرنے سے انکاری ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی نئے رشتے کو نبھا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ ابھی تک وہ ملیحہ کی بے وفائی، سو کالڈ بے وفائی کے شوق سے نہیں نکلا تھا۔ جبکہ ملیحہ جو ویسے بھی اس کی طبیعت خراب ہے ان دنوں، اوپر سے اس کے ہسبینڈ کے جو معاملات ہیں، جو بے اعتنائی ہے، یا جس کو کہیں کہ وہ ظلم ہے روحانی طور پر جو وہ اس پر کر رہا ہے، اسے اللہ تعلقی رکھ کے اس کا نمبر بلاک کر رہا ہے، کبھی ان بلاک کر رہا ہے، وہ ساری جو گو مگو کی کیفیات ہیں وہ کافی اچھے سے ایکسپلین کی گئی ہیں مختلف ڈائیلاگز کے تھرو، اور یہ سبق دے دیا گیا، سوشل ایشو اس میں یہی اٹھایا گیا کہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کے شادی سے پہلے کے افیئرز یا رشتے یا ریلیشن شپ اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پوری زندگی چل سکیں۔ یہ میں 100% لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50-60% ایسے ہی ہیں جن کے ریلیشن شپ شادی کے بعد نہیں چل سکتے، اگر وہ ان کی شادی ہو جائے تو، کیونکہ جو سوچ ہے، جو محبت کا زاویہ ہے، وہ جب تک بچوں کی شادی نہیں ہوتی ہے لڑکیوں لڑکوں کی، وہ اور اینگل سے محبت کو دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ،
اس وقت جو لائف پارٹنر کا بیہیویئر ہے، اس کا کیئر کرنے کا طریقہ ہے، ایک دوسرے کے لیے جو فیلنگز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو وقت گزرا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی فیملیز کے لیے جو قربانیاں دی ہوتی ہیں، اور خود ایک دوسرے کے لیے جو کچھ بھی سہا ہوتا ہے، وہ سب اصل میں ان کے ریلیشن شپ کو مضبوط بناتا ہے، جو کہ شادی سے پہلے والے ریلیشن شپ میں کسی طور ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکل لائف نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی چیزیں دکھائی گئی ہیں، روحام اور ثنا جو کہ پریکٹیکل لائف سے پہلے، یا ملیحہ کو بھی آپ لے لیں، تو وہ اپنے اپنے ریلیشن شپ میں سمجھتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکیں گے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ یہی کچھ ثنا نے بھی سوچا، لیکن باپ کی دھمکی کے آگے اس نے پھر شادی بھی کی، اس کو نبھانے کی بھی کوشش کی۔ تو سیم وہی بات ملیحہ کی طرف بھی تھی، اس کو اپنی عزت جو اس کی ماں، موہد کی ماں کے خراب کر کے گئی تھی کہ تم ہمارے گھر آئی تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہ اس نے اپنی ماں کی بیماری اور اکیلے پن کی، جو اس کی ماں کی ڈر تھا کہ یہ لڑکی میری بیٹی اکیلی نہ رہ جائے میری موت کے بعد، اس کے دباؤ پر اس نے شادی تو کر لی تھی روحام سے، لیکن روحام نے بھی ثنا کو بھلا کر اس ریلیشن شپ میں جو اس کی بیوی ملیحہ کے ساتھ تھا، کافی سنسیئر ایکٹ کیے، جس میں اس کی اپنی ساس کی دیکھ بھال، بار بار کی بیماریاں، ہاسپٹل لے جانا، اس کو ملیحہ کا کیئر کرنا۔ ملیحہ تھوڑی دیر کو لاپتہ ہو جاتی تھی جب وہ میڈیسن لینے جاتی ہے، اور کافی دیر کے لیے رکشے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے اور نہیں پتہ چلتا، تو وہ جو کیئر کرتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ تھی جو پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے۔ لیکن جو ہی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا افیئر تھا موہد کے ساتھ، تو وہ ٹپیکل ہسبینڈ بن جاتا ہے۔ اور اس ٹپیکل ہسبینڈ کی جو فیملی ہے، وہ بھی بڑی قابل نوٹس بات ہے کہ وہاں پر اس کی ساس ایک ایسی عورت دکھائی گئی جو کہ واقعی عورت تھی، جس نے عورت کے درد کو سمجھا، اور آخر دم تک وہ ملیحہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں اس پر اس طرح مسٹرسٹ کر رہی جس طرح کے باقی فیملی ممبرز کر رہے ہیں، یا اس کا بیٹا روحام کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہیں انسانی ریلیشن شپ کے، جو اس ڈرامے میں دکھائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ٹیپیکل ہسبینڈ یا ایگوئسٹک مرد کے طور پہ روحام نے جو پینترا بدلا ہے، اس پر سارے حیران بھی ہیں ہم لوگ کہ اتنا کیئرنگ، اتنا اچھا سافٹ نیچر اور بڑا نیک طبیعت کا لڑکا بھی یوں چینج ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہی بات ملیحہ جب اس سے پوچھتی ہے، جب وہ ثنا میں ایک مال سے ملتا ہے، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ میری ایکس فرینڈ تھی اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو تب بھی ملیحہ نے کہا تھا ٹھیک ہے وہ آپ کا کل تھی، میں آپ کا آج ہوں۔ تو عورت کے دل کی وسعت یہاں پر دکھائی گئی ہے کہ چاہے وہ بطور ساس ہو، چاہے وہ بطور بیوی ہو، یا ثنا جو کہ اپنے باپ کے کہنے کے اوپر جو شادی کر کے اس کو نبھانے کی کوشش کرتی ہے، یا پھر اس کی وہ پھپھو جو اس کے ہسبینڈ کی پھپھو ہے، اور وہ کبیر کو بار بار باور بھی کراتی ہے کہ تم یہ ظلم کر رہے ہو ثنا پہ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہیں، اگرچہ ایٹ دی اینڈ روحام اور ملیحہ نے ایک ہو ہی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے جو کہانی بنائی گئی تھی وہ بہت سچی بنائی گئی تھی۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس ڈرامے کی کہانی کے اینڈ پہ تو وہ مل جائیں گے، لیکن ریئل لائف میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک بار کسی کا جو مسٹرسٹ ہے وہ بن جائے تو وہ جلدی سے مٹ بھی جائے۔ ہسبینڈس کا تھوڑا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں نیچر میں شاید نہیں ہوتا ہے، اور وہ نہیں کر پاتے ہیں برداشت بیوی کے کسی افیئر کو، جو کہ چاہے سابقہ لائف میں بھی رہا ہو جب ان کی شادی نہیں ہوتی ان کے ساتھ تب سے۔ تو یہ ساری چل رہی تھی نشیب و فراز، اور اگلا جو ڈرامہ ہے وہ میں انشاءاللہ پرورش، اس کے بارے میں بات کروں گی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو تب تک کے لیے دیکھتے رہیں تک کوئی نہ ریویو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔